السلام علیکم ناظرین، سائنس کی دی گئی سہولیات نے ہمیں سست بنا دیا ہے۔ ہم ہر جگہ دوسرے پر ڈیپینڈ ہونے لگے ہیں اور اسی ٹاپک کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں لیزینس پر۔ لیزینس کو اگر سادہ الفاظ میں کہا جائے تو آرام طلبی، سستی، قائلی کے معنوں میں آتا ہے۔ سست، آرام طلب یا قائل وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کام چور ہوتے ہیں اور تندرست ہونے کے باوجود بھی بیساکھیوں کے طلبگار ہوتے ہیں۔ لیزینس انسان کی سب سے بڑی دشمن ہوتی ہے۔ یہ انسان کو کچھ نہیں کرنے دیتی۔ جو لوگ ہر کام میں یہ کہتے ہیں کہ بعد میں کر لوں گا، ان لوگوں کی زندگی میں ہر کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ دوستو، بات یہ ہے کہ سستی کسی بھی انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے، بندے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، مگر ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم سستی کے چکر میں آج کا کام کل پر اور کل کا کام پرسوں پر ڈال دیتے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے؟ ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف لیزینس۔ پہلا پوائنٹ ہے لیک آف انٹرسٹ۔ ہم اکثر اس کام میں سست ہوتے ہیں جس میں ہم دلچسپی نہیں لیتے۔ ہمیں اس کام کو کرنے میں مزہ نہیں آتا جو ہمارے انٹرسٹ سے باہر ہوتا ہے اور ہم اسے آگے ٹالتے جاتے ہیں۔ آپ وہ کام کریں جسے آپ انجوائے کرتے ہیں اور جو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے۔ ہر کام کو ہم آگے نہیں ٹالتے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ کرکٹ میچ ہے اور وہ اگر 5 بجے شروع ہونا ہوتا ہے تو آپ کم از کم 15 منٹ پہلے ہی ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں تو آپ بالکل بھی سستی نہیں دکھاتے کیونکہ وہ آپ کو پسند ہے، آپ اسے دیکھنے میں انجوائے کرتے ہیں۔ ہمیں یہی بات کوئی بھی کام کرتے ہوئے لاگو ہونی چاہیے، اس لیے وہ کام کریں جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، ڈونٹ ازیوم یور سیلف پرفیکٹ۔ آپ اپنے آپ کو کبھی بھی پرفیکٹ نہ سمجھیں کیونکہ ہم کبھی بھی ہر لحاظ سے پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ آفس سے کوئی کام ملتا ہے، آپ کہیں گے کہ میں کل کر لوں گا کیونکہ چاہے آج کروں یا کل کروں تو میں پرفیکٹلی کر لوں گا، مگر ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ اگر آپ وہ کام جس دن ملا ہے اسی دن کر لیں گے تو آپ کے پاس وقت بھی بچ جائے گا اور اس کام کو اچھے طریقے سے مکمل کر پائیں گے۔ چیزوں کو وقت دیں اور حرکت کریں تاکہ آپ اپنے کام کو اچھے سے اچھا بنا سکیں کیونکہ ہم انسان ہیں، مشینیں نہیں جو کہ پرفیکٹلی چلتی ہیں۔ نمبر 3، گول سیٹنگ۔ بہت سے لوگ ہر کام میں اس لیے سست ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس گولز نہیں ہوتے، اپنے امبیشن نہیں ہوتے جن کو وہ فالو کر سکیں۔ اس کی مثال کچھ یوں بنتی ہے کہ ایک بندہ ریلوے اسٹیشن جا کر بیٹھ جاتا ہے، ٹرینز آ رہی ہیں، جا رہی ہیں اور وہ یہیں بیٹھ کر دیکھ رہا ہے کیونکہ اسے نہیں پتہ کہ کون سی ٹرین پکڑنی ہے اور کہاں جانا ہے۔ اسی چکر میں وہ بیٹھا رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ سیم بالکل یہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس چکر میں پیچھے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور جانا کہاں ہے۔ نمبر 4، ایکسپیرینس ڈیفیکلٹی۔ کچھ اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس لیے سست ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اپنا کام مشکل لگتا ہے اور وہ اسے مشکل جان کر یا تو سرے سے ہاتھ ہی نہیں لگاتے اور اگر شروع کرتے ہیں تو اسے آدھا ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے امبیشن اس لیے بھی لو ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ جو بھی گول رکھیں گے وہ ان کے لیے مشکل ہوگا اور وہ نہیں کر پائیں گے اور اس طرح وہ ہر معاملے میں سستی دکھاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک تیر کمان جتنا کھینچیں گے وہ اتنی ہی دور جائے گا، اس لیے جو کام جتنا مشکل ہوگا وہ اتنا ہی فائدہ مند بھی ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کام زیرو سے بھی شروع کرنا ہے تو سستی مت دکھائیں اور وہ کام کریں کیونکہ وہ آپ کو آپ کے امبیشن یا گول تک لے کر جائے گا۔ نمبر 5، سیلف کنٹرول۔ آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات جو کہ جاننا بہت ضروری ہے وہ ہے سیلف کنٹرول سیکھنا۔ اگر آپ خود پہ کنٹرول سیکھ جائیں گے تو آپ لیزی نہیں رہیں گے۔ اپنے آپ کو آرام پہنچانا اور اسی آرام پہنچانے کے چکر میں دوسروں پر ڈیپینڈ ہوتے جانا ہی لیزینس ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑی مشقت دیں، تھوڑا سا ہارڈ ورک، کیونکہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے، زندگی بہت مشکل چیز ہے۔ اس کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار رکھیں، اپنے آپ کو تھوڑا ٹف ٹائم دیں تاکہ آپ اپنی قائلی کو اور سستی کو ختم کر سکیں۔ اسی میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے۔